ایمان والو، اللہ کا کہاں مانو، رسول اللہ کا کہاں مانو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کا کہاں مانو۔ اس آیت میں تین طرح کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ حضرات، اللہ کی اطاعت کرو، بات سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرو، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ جو فرما رہا ہے کہ تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو، تو یہاں اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ اگر میں تفسیر کی گہرائی میں جاؤں تو ایک زیادہ وقت چاہیے، اور میں اتنا بڑا مفسر بھی نہیں کہ تفسیر کا حق ادا کر سکوں۔ البتہ اس وقت میرے حاشیے ذہن پر امام رازی کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں اولو الامر سے مراد علماء کرام ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا، اے ایمان والو، اللہ کا کہاں مانو، رسول اللہ کا کہاں مانو، اور اپنے علماء کا کہنا مانو۔ افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ نہ تو ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اگر اللہ کے فرمان پر عمل کرتے تو پھر ولی نہ ہو جاتے، نہ تو ہم اللہ کا کہاں مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کا کہاں مانتے ہیں، اور نہ اپنے علماء کا کہاں مانتے ہیں۔ حضرات، اگر ہم اپنے علماء کا کہنا مانتے اور اچھے علماء کی صحبت ہمیں میسر ہوتی تو انشاءاللہ ہم رب کے بھی مطیع و فرما بردار ہوتے اور رسول اللہ کے بھی مطیع و فرما بردار ہوتے۔ حضرات غور کریے گا میری بات۔ تو اس آیت میں تین طرح کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری، اور علماء کرام کی فرما برداری۔ حضرات، آج علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آج علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مسجد رمضان شریف میں ہماری بھری ہوئی تھی، آج وہ مسجد نمازیوں کے لیے ترس رہی ہیں۔ علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جس قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، کتابیں ہونا چاہیے، آج ان کے ہاتھوں میں 1,50,000 کے موبائل لے کر کے ہم نے اپنے بچوں کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے کا کام کیا ہے۔ حضرات، جس قوم جو قوم دوسری قوموں کی اصلاح کرتی، علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس قوم کے 20 سے 30% نوجوان شراب اور نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات، علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہماری شادیاں نہایت آسانی سے اور کم خرچ میں منعقد ہونی چاہیے تھی، آج علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ شادیوں کو جسے میرے نبی نے نہایت آسان فرما دیا، آج ہم نے بری رسموں کو داخل کر کے اپنی سماج کے لیے ان شادیوں کو ہم نے بوجھ بنا دیا ہے۔ ہماری کتنی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، باپ کے پاس جہیز دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے تو لوگوں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر کے جا رہی ہیں، اور عالم یہ ہے کہ بعض تو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اسلام ہی سے پھر جا رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے غلط رسموں کو اپنی سماج میں داخل کر لیا ہے۔ جو شادیاں نہایت اچھے سے ہونا چاہیے اور جس کی شروعات میلاد شریف سے ہونی چاہیے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینڈ باجے اور ڈی جے کے ذریعے سے ہم نے اپنے بری رسموں کو اپنے سماج میں داخل کر لیا ہے۔ اور سنیے، جس قوم کو ہر میدان میں نبی کی سنت پر عمل پیدا ہونا چاہیے، آج علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نبی کی سنتوں سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ حضرات، اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیں کیسے علماء کے پاس بیٹھنا ہے اور کیسے علماء سے دوری بنانی ہے۔ اس لیے کہ ٹوپیاں تو بہت لوگوں کے سروں پر ہے، مگر اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے اور عالم صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جس کی ٹوپی بھلے سے چھوٹی ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو، اسے عالم حق کہتے ہیں۔ حضرات، ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ہم سنیوں کے حصے میں اونچی ٹوپی تو بہت آئی ہیں، مگر اللہ سے
ڈرانے والے دل بہت کم آئے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت کعب ایک صحابی ہے ان سے کہا تھا اے صحابی رسول عالم کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا کہ اے عمر عالم اسے کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ اور حضرت عمر نے عرض کیا اے صحابی رسول کون سی چیز ایسی ہے جو ایک عالم کے دل سے علم کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے، علم کی نورانیت کو نکال دیتی ہے؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا تھا عالم کا امیروں کے دروازوں پر جانا، شیخوں کے دروازوں پر جانا، اپنی ذاتی منفعت کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے علماء کا شیخوں کے دروازوں پر جانا، یہ وہ چیز ہے جو ایک عالم سے علم کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو آپ کو؟ توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، یہ اٹھک بیٹھک جو بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، خدا کے واسطے اس پر کنٹرول کریں، کسی بھی تکلیف کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خيار العلماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار دنیا کے سارے برے لوگوں میں جو سب سے برے لوگ ہیں وہ علماء سو ہیں، علماء شر ہیں، اور دنیا کے سارے اچھوں میں اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ علماء کرام ہیں، علماء بعمل ہیں۔ حضرات آج جو آپ دین کو زندہ دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں میں جو بیداری دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے مساجد کے مخلص ائمہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، عالم بعمل کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جو سماج میں برائیاں دیکھ رہے ہیں یہ علماء شر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرات کون عالم شر ہوتا ہے اور کون عالم خیر ہوتا ہے آپ کیسے جانیں گے کہ کس عالم کے پاس ہمیں بیٹھنا چاہیے اور کس عالم سے ہمیں دوری بنانا چاہیے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ کس عالم سے ہمیں ملنا چاہیے اور کس عالم سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس کی صحبت سے بچنا چاہیے؟ حضرات تو جس عالم کی صحبت ہمیں مسجد کا نمازی بنا دے وہ عالم خیر ہے، اور جس کی صحبت ہمیں مسجدوں سے دور کر دے وہ عالم شر ہے۔ جس کی صحبت ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے وہ عالم خیر ہے، اور جس کی صحبت ہمارے بچوں کو شرابی بنا دے وہ عالم شر ہے۔ جس کی صحبت ہمارے بچوں کے منہ سے شراب کے جام کو چھین لے وہ عالم خیر ہے، اور جس کی صحبت ہمارے بچوں کو شراب کا عادی بنا دے وہ عالم شر ہے۔ جس عالم کی صحبت ہمیں تقلید کا مخالف بنا دے وہ عالم شر ہے، اور جس عالم کی صحبت ہمیں تقلید کا عادی بنا دے وہ عالم خیر ہے۔ جس عالم کی صحبت ہمیں بزرگوں کا باغی بنا دے وہ عالم خیر ہے، اور جس عالم کی صحبت ہمیں بزرگوں کا عاشق بنا دے وہ عالم خیر ہے، اور جو اولیاء اللہ کا باغی بنا دے وہ عالم شر ہے۔ تو عالم شر کی صحبت سے بچو اور عالم بعمل عالم خیر کی صحبت اختیار کرو۔ اور کیا لفظوں میں کہہ دوں جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ سرور بہو کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس حیات تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ عالم خیر ہے جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ عالم شر ہے، اور جو عالم دنیا کو یہ بتائے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے کیا ہو گیا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے درود وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ یا رسول اللہ کیا نہ شرک ہے، یا رسول اللہ کیا نہ حرام ہے وہ عالم شر ہے، اور جو عالم دنیا کو یہ بتائے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے بھی یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے وہ عالم خیر ہے۔ الغرض یہ کہ جو مولوی اپنے بچے کا برتھ ڈے تو منائے لیکن نبی کی میلاد کو حرام کہے وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ
شدت ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو گئے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے شکل کا سراغ جائیں گے وہ عالم خیر ہے جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ پہ کھڑے ہوتے سلام و سلام پڑھنا حرام ہے وہ عالم شر ہے اور جو عالم دنیا کو یہ بتائے کہ مصطفیٰ جانے رہے